بزبان دل کی اس خصوصی نشست میں ہم ڈاکٹر اسلم چوہان صاحب اور ارشد محمود صاحب کے ان کے خیالات سے استفادہ کریں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم اس کا اتنا رجحان کیوں ہے، اور ایک دفعہ اگر ہم یہ جان لیں کہ یہ 2 یا 3 یا 4 فیکٹرز ہیں، ڈٹرمیننٹس ہیں، تو اس کے بعد ہم کسی ایک نقطے کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اسلم چوہان صاحب اور ارشد محمود صاحب، آپ دونوں اکثر اس موضوع کو چھیڑتے ہیں، اس کے متعلق ارشد محمود صاحب آپ نے تو کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں، اور خصوصاً آپ نے جو سوشل میڈیا میں اس موضوع پہ کافی سر حاصل بحث بھی کی ہوئی ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ آپ ایک معلم کی طور پہ کچھ ہمیں بتائیں گے کہ کیا سب سے پہلے تو میرا یہ دعویٰ کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم ہے، تو میں اس دعوے کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پیئر ریویو کے لیے کہ کیا میں کوئی غلط دعویٰ تو نہیں کر بیٹھا۔ تو اگر آپ اس سے متفق ہیں دونوں اصحاب کہ ہاں وہاں پہ ایکسٹریمزم ہے، تو اس کے بعد پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کے کوئی اسباب کیا ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر اس کے متعلق بہت شکریہ ڈاکٹر عزیز صاحب اور ارشد صاحب کے ساتھ انگیج کرنے کا۔ ایکسٹریمزم تو بالکل ہے اور صاف ظاہر نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ جہاں میں اسلام آباد میں رہتا تھا، اس کے سڑک کراس کرنے کے اوپر ایک کالج تھا اور میری بہن کی بچی تھی، وہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی، اس کو ڈراپ کرنا پڑتا۔ یہ زیادہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے یا ایکسٹریمزم کا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیلنگ آف انسیکیورٹی تو ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ اس قسم کے کوئی بھی آدمی جو سا ہے وہ آپ کو ایسا نہیں ملتا جو کہ اپنا پوائنٹ آف ویو اتنا اسٹرانگلی پٹ کرے گا، اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔ آپ کتنے بھی ریزن دے دیں، سمجھا دیں، وہ اس کے مطابق نہیں چلیں گے۔ مثال کے طور پہ جب میں وہاں تھا تو میریٹ پہ شاید حملہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد میں جن لوگوں سے بھی میں ملا، انہوں نے بجائے اس کے کہنے کے کہ یہ غلط ہوا ہے، اس کے بجائے مجھے ہر ایک نے یہ بات کی ڈینمارک کو ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈینمارک نے کیوں ایسی اجازت دی، یہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو ہماری قوم کی سائیکی کے اندر جو وجوہات نکالنا ہے وہ کبھی اپنے اندر نہیں دیکھنا، ہمیشہ باہر کی طرف الزام لگانے، ہمیشہ یہ سمجھنا کہ باہر کے لوگ کچھ کرا رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو ایٹریبیوٹ کسے کرتے ہیں؟ فلانا کرا رہے ہیں۔ 60 سال مجھے ہو گئے ہیں اور یہی میں سٹوری سنتا ہے، باہر والے کچھ کرا رہے ہیں۔ کبھی بھی اندر اپنے آپ کے نہیں جھانکیں گے کہ ہم کیا کریں۔ آپ کی نظر میں یہ کچھ مختلف انڈیکیٹرز ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کافی سرطان کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ارشد محمود صاحب آیا اس دعوے کے ساتھ کہاں تک اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان ایکسٹریمزم کا شکار ہے؟ میرے خیال میں کہ پاکستان کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ شاید ایکسٹریمزم ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا ہی ہے جیسے سورج کو ہوتے ہوئے کہنا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ جس وقت دن ہے کہ یا نہیں ہے، تو ممکن ہے بلب روشن ہو اور اس میں سورج سمجھ۔ تو ایکسٹریمزم پاکستان میں بہرحال موجود ہے، بلکہ متشدد ایکسٹریمزم موجود ہے۔ ایکسٹریمزم تو پھر بھی چلو ایک آپ ایکسٹریم کہہ دیتے ہیں، لیکن متشدد ایکسٹریمزم وائلنٹ ہے، مطلب کہ ہماری سوسائٹی بھی ایک، اور جو اس میں
جتنی بھی تحریک طالبان تھی یا جو کچھ بھی اس ملک نے جو کچھ دیکھا ہے جہادی سارے ملیٹنٹ جو تھے، تو اتنے بڑے تشدد انگیز ایکسٹریمزم کو دیکھ کر بھی ہم یہ سوال ابھی میرا خیال ہے اٹھائیں گے تو یہ ایسا ہمیں اسے آگے کی بات کرنی چاہیے. یہ سرکل کہ وہاں پہ ایکسٹریمزم ہے. تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اگر ہے تو آپ کے خیال میں اس کی کوئی وجہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. تو یہ اگر کوئی وہاں پہ ایکسٹریمزم ہے تو کوئی وجہ ہے یا یوں ہی اتفاقاً؟ اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ وجوہات تو ہمیشہ کسی بھی افیکٹ کا کوئی کاز تو ہوتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ اس کی سائنٹیفک اور ریسرچ بیسڈ انالیسس شروع کریں، ایک ریشنل انالیسس ایکسٹریمزم کی، اس کے روٹس کا، اس کی ہسٹری کا، اس کے تو اس کے گرو کرنے کا کیسے کیا، کب یہ گراف بہت اونچا چلا گیا، تو اس پہ کوئی سائنٹیفک اسٹڈی ہمارے ہاں نہ تو ہوتی ہے نہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. پہلی تو بات ہے کہ ہم جو ہے نا کسی بھی موضوع پہ ہم بات جو کرتے ہیں وہ جو ہے وہ کٹ پیسٹ کر کے وہ کرائی جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جب اگر یہ چھت گر جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا آغاز تو پتہ نہیں کب سے شروع ہوا تھا، اس میں خرابی کا، کمزوری کا، دیواروں کی جا کے وہ ایک وقت آیا کہ وہ گر گئی. اب ایکسٹریمزم جو ہے میرے خیال میں وہ پاکستان کے بننے کے وقت سے ہی شروع ہوا تھا. پاکستان کی پیدائش سے اس کا تعلق ہے. اگر سچی بات یہ اگر کھری بات کی جائے، ہمیں جب تک زندہ دیکھیں قومیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنی ہسٹری کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتی. میں نے امریکہ میں بے شمار کاروں کے اوپر میوزیمز ہیں، بے حد و حساب ٹنز آف مٹیریل، ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، تصویروں کی شکل میں پڑا ہوا ہے کہ ان پہ کیا کیا ظلم زیادتیاں گوروں نے کی. اور وہاں وہی آج بھی جب میں میوزیم میں جا کے دیکھتا ہوں تو بچوں کو، اسکولوں کے بچوں کو لے کر عام سارے یورپ امریکہ میں یہ ہے کہ میوزیم بچوں کو دکھائے جاتے ہیں. تو قومیں زندہ وہی ہو رہی ہیں جو اپنی ہسٹری کے بارے میں جھوٹ نہ بول رہے. پہلے تو میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نازک جگہ پہ شاید میں قدم رکھنے لگا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جب پیدائش ہوئی، جب یہ بنا تو انتہائی ایکسٹریم وائلنٹ کی ماحول میں بنا تھا. لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا تھا مذہب کی بنیاد پر. ایک دوسرے کو ڈسپلیس کیا گیا، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کیے گئے، ان کو ادھر سے ادھر کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اتنے لارج سکیل ایکسٹریمزم کے نتیجے میں اور ایکسٹریم وائلنٹ کے نتیجے میں ہمارا یہ ملک بنا تھا. تو پھر جو اس کی جڑیں، تو پھر اس کے بیج جو ہیں وہ تو پھر 47 سے شروع ہو گئے تھے. اسے ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو کیسے ہسٹری سے نکال کے پرے پھینک دیں اگر ہمیں پاکستان میں ایکسٹریمزم کی اوریجن کو کی طرف نکلیں؟ اچھا، جن بوتل سے نکل آیا ایکسٹریمزم کا جس وقت پاکستان کی پیدائش ہوئی یا پاکستان جو موومنٹ تھی اس کے نتیجے میں، لیکن اس کے بعد پھر قائد اعظم نے جو تقریر کی کہ آپ فری ہیں، چرچ میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، مندر میں جائیں، تو گویا ان کی یہ خواہش تھی کہ اب اس جن کو واپس بوتل میں ڈال دیا. جی ہاں، آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ مجھے سمجھ میں یہ آتی ہے. دیکھیں جب ہم یہ 11 اگست والی قائد اعظم کی تقریر کو جب ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں تو جو مخالف کیمپ ہے
وہ قائد اعظم کی 1000 تقریریں لے آتا ہے جو ان کے موقف کو کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ سیکولرزم پہ، آپ پیسفل کو ایگزسٹنس پہ، تو ان کا تو ایک پیرا ہے. تو یہ جو اتنا مٹیریل ان کا ہے انہیں کا ہی، اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہوگا؟ اچھا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ قائد اعظم جب یہ سب کچھ ہوا ایکسٹریم، دیکھیں ہمیں ایک اور بھی غلط بات، ہم نے ہسٹری کو پہلے دن سے ڈسٹارٹ کیا ہوا ہے. وہ یوں کیا، ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی قربانیوں سے بنا تھا. یہ ہسٹری کی ڈسٹارشن ہے. پاکستان قربانیوں سے تو کوئی نہیں بنا تھا. پاکستان تو کانسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ سے لیگلی ٹیبل کے اوپر، وہ تو ٹیبل پر بن رہا تھا، وہ سٹریٹس میں تو بن ہی نہیں رہا تھا. جو خاک و خون بننے کے بعد تو مطلب یہ دیکھیں نا، دو لیئر ہے پاکستان بننے کی. بنیادی لیئر ہے قانونی اور لیگل، پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل. 3 پارٹیاں تھیں، برٹش تھے، مسلم لیگ تھی اور کانگریس تھی. ٹھیک ہے. اب تینوں ہی ایک وقت آیا کہ تینوں نے پاکستان کے بننے پہ رضامندی کا اظہار کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور وہ سارا لیگل ڈاکومنٹری کام ہو رہا تھا قانون کے مطابق. ایک فیصلہ ہو گیا تھا قانون نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اب سوال پہلا ہوتا ہے یہ وائلنس کیوں ہوا ہے؟ کہ ایک ٹیم ہے، یہ قربانیوں سے پاکستان، بھائی قربانی پاکستان کی آزادی کے لیے تو کوئی قربانی کبھی بھی نہیں ہوئی. قربانیوں والی تو جدوجہد ہمارے یہاں ہے ہی کوئی نہیں. جو الجزائر کی وہ تو ہوتی ہی ہو ہے. مسلم لیگ کب انقلابی پارٹی تھی اور کب کسی نے دی؟ قائد اعظم صاحب تو کبھی ایک گھنٹے کے لیے بھی کبھی پولیس کا سامنا نہیں ان کا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پاکستان قربانیوں سے نہیں بنا تھا. پاکستان بالکل لیگل طریقے سے بن رہا تھا اور بنا تھا. تو اب قربانیوں والا چکر کیا ہے؟ وہ جو ہے اس کا پاکستان بننے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ قبضہ گیری کی موومنٹ تھی، وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والا چکر تھا. ٹھیک ہے. اور یہ تھا کہ اس کو سنگولیرٹی میں لے کے چلے جایا جائے کہ یہ سارا کا سارا مسلمان ہی ہو جائے پاکستان جو ہے. تو اس چکر میں 2 فائدے، ایک مال و متاع مل گیا اور ایک جو ہے کثیر القومی یا کثیر المذہبی معاشرہ اور ریاست نہ بن پائے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا مطلب ہے اب ایکسٹریمزم کی جو میں لا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد قائد اعظم کو مجھے لگتا ہے کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر اس راستے پہ ہم چلتے گئے، اس کو ہم نے آئیڈیالوجی بنا لیا، ریاست کی آئیڈیالوجی، اس ایکسٹریمزم کو، اس مسلم اور ہندو کی تقسیم کو اگر ہم نے اس کو آئیڈیالوجی کی شکل دے دی، اس کو اپنی ریاست کا مینیفیسٹو ہی بنا دیا، یا اس کی ہم نے آئیڈینٹی ہی یہ کر دی، تو پھر ہم صحت مند ایک قوم اور ریاست کی حیثیت سے، بہرحال اگر انہوں نے اسلام کی بنیاد پہ یا مسلمانوں کے لیے ملک ضرور بنایا یا لیکن وہ بہرحال اسے ایک ماڈرن، ایک ڈیموکریٹک اور جدید ریاست کی کے طور پہ وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے. اور اسی پہ پھر وہ ہمیں اچھا وہ بھی اسے جو اس لیے 11 اگست والی تقریر کا ایک اور جسے اس پہ بات نہیں کی جاتی، اس کی اہمیت یہ ہے کہ وہ پالیسی تقریر تھی کانسٹیٹیوشن کی، اور ایڈریس بھی پبلک ہو رہی تھی، اور فرسٹ اسپیچ تھی قائد اعظم کی، وہ پرنسپل آنے والے کانسٹیٹیوشن کے وہ پرنسپلز کو بتا رہے تھے. تو اس لیے یہ بھی ہمیں بات نہیں کی جاتی. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہم جب بنے تھے، پاکستان جب بنا تو وی آر وائلنٹ. ہم نے لارج اسکیل ایکسٹریمزم کو اور وائلنس کو ہم نے ایکسپٹ کیا، جس کی کوئی وجہ نہیں تھی. ادر میں کوئی وجہ نہیں تھی. پاکستان بنانے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی اس کی، وہ تو بن رہا تھا، وہ تو پورمن طریقے سے بن رہا تھا. اچھا، اب ہم چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. ہوا یہ کہ دیکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے قوموں کی، لیڈرشپ کی جو وزڈم ہوتی ہے
جو دور اندیشی ہوتی ہے وہی قومیں بناتی ہیں، اسی سے ملک چلتے ہیں. ہماری جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی، ملٹری اور پولیٹیکل، انہوں نے کیا کیا؟ اب پاکستان بن گیا. چاہیے یہ تھا کہ یہ جتنا بھی ہمیں مل گیا ہے الحمدللہ بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں تعمیر کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے. اور ظاہر تعمیر ترقی، خوشحالی، امن سے آتی ہے، اور سب کو ملا کے آتی ہے. اب ہوا کیا کہ اس کے بعد ہم نے پاکستان کو تو بھول گئے، ہمیں کشمیر کا رونا شروع کر دیا. اندازہ لگائیں یہ ایسے ہی ہے کہ بھئی مجھے میرا آپ کے پاس ایک کلیم ہے، میں یہ گھر جو ہے نا میرا ہے، آپ نے نجائز لیا ہوا ہے، یہ گھر آپ مجھے دیں، ٹھیک ہے. اب آپ کی میری بڑی مارا ماری ہوتی ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، عدالت میں چلے جاتے ہیں، کچھ بھی، تو آپ بالآخر مجھے یہ گھر جو ہے نا دینے کو تیار ہو جاتی ہے. لیکن میرے کو چھوٹا سا کمرہ جو ہے نا، اب سارا ایک پورا بنگلہ مجھے آپ نے دے دیا ہے، اور ایک بیچ میں چھوٹی سی نا کوئی کونا سا ہے، وہ آپ نے کہا یہ تو میں نے نہیں دینا، ٹھیک ہے. گھر سارا آپ نے میرے حوالے کر دیے سو کے. اب میں کیا کروں؟ اندازہ لگائیں کیا یہ میرا ریشنل رویہ ہوگا کہ اتنا بڑا گھر یار میرا حق تھا مجھے مل گیا، اب میں اسے سنواروں، وائٹ واش کروں، نیا فرنیچر لے کر آؤں، اپنے بچوں کے لیے کوئی ان کی بہتری کے لیے کچھ سوچوں، اس کی بجائے جو آپ نے وہ چھوٹا سا حصہ مجھے نہیں نہ دیا، میں کہوں ایسی کی تیسی، میں نے تو وہ لینا ہے، اس کے بغیر تو میں نہ آپ کو چین سے رہنے دوں گا نہ وہ چین سے رہوں گا. کیا دنیا میں اس کو مجھے لوگ دنیا جو ہے وہ کوئی ریشنل کوئی عقل مند سمجھے گی، کہے گی کہ بیوقوف یہ جو اتنا بڑا تمہیں مل گیا ہے پراپرٹی، تمہارا حق تمہیں مل گیا ہے، تو تم ایک چھوٹی سی چیز کے لیے تم اس کی حفاظت، اس کی تعمیر، اس کی سنبھالنے کا وہ تم بھول گئے اور اس کی طرف لگ گئے. چھوٹی چیز کو تو پاکستان کی شاہراگ کہا جاتا. اچھا ہاں ٹھیک ہے، اس کو پھر گلوریفائی کرنا تھا نا، اس کو پھر دیکھو نا چیزوں، یہ جو باتیں ہیں یہ تو ماشاءاللہ لفاظیاں ہیں نا، اس کو بڑا چڑھا کے. عجیب بات ہے کہ شاہراگ کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. تو پاکستان ماشاءاللہ آج تک زندہ کیسے ہے؟ اگر شاہراگ ہمارے دشمن کے پاس پڑی ہوئی ہے، ہم ماشاءاللہ ایک زندہ پاکستان دنیا کا ایک تسلیم شدہ ملک ہے، ریاست ہے، ہم سب موجود ہیں، 18 کروڑ لوگ ہیں ہم اس کے. یہ کیا بات ہوئی؟ شاہراگ پر ہم شاہراگ ہیں اس کی، اپنے ملک کی، یہ 18 کروڑ لوگ شاہراگ ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک. یہ سارے الفاظ ہمیں درست کرنے ہوں گے اگر ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے. تو ہوا کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پاکستان، اندازہ لگائیں کہ کتنے ہم ایک طوفان میں اتنی وائلنس کے بعد پاکستان بنتا ہے، خون ہوا ہے، اور ہم کشمیر حاصل کرنے کے لیے اس پہ چڑھائی کرتے تھے، فوجی ایکشن لے لیتے ہیں، فوجی بھی نہیں لیتے، ہمیں پہلے دن سے ہی عادت پڑ جاتی ہے کہ جو ہے نا ریگولر مرسنریز کو اور ارریگولر کو اور پرائیویٹ کو استعمال، جتھوں کو استعمال، مسلح جتھوں کو تیار کرنا اور اسے استعمال کرنے. تو یہ صرف ایک ایکسٹریمسٹ ایٹیچیوڈ ہے اسٹیٹ لیول. یعنی کہ ہماری وہ جو پولیٹیکل اور ملٹری تھی، ہماری قیادت تھی کہ یار یہ ملک مل گیا، سو کے یا 50 سال بعد 100 سال بعد یہ مانگتے رہے، سو کے ہمارا کلیم رہے گا اس پہ. اور یار جی اتنا بڑا گھر میں ملا ہے، پہلے سے تو سوال لے، اسے تو بنا لے، ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے.
یہ بات ٹھیک تھی یا وہ بات ٹھیک تھی کہ سارے کو بھول کے تو اس کے پیچھے لگ جاؤ؟ یہ ایک احمقانہ ایک حرکت ہے اور ایکسٹریمسٹ حرکت ہے. ایکسٹریمسٹ ہی ایک ایبنارمل شخص ہی وہ اپنے زور کو نہیں دیکھتا اور چڑھ دوڑتا ہے. چڑھتا ہوتا ہے. اب وہ ایکسٹریمسٹ ایک سٹیپ آگے بڑھی جو خون ریزی 14 اگست تک ہو چکی تھی. ہم نے اسے ایک اور شکل دے دی. اب اسے اسٹیٹ لیول پہ, پہلے تو عوامی سطح پہ مارا ماری ہو رہی تھی نا, ہوئی. اب ہم نے اسٹیٹ لیول پہ پاکستان اسٹیٹ ورسز انڈیا اسٹیٹ, اب وہ جو مارا ماری گلیوں بازاروں میں ہو رہی تھی اب وہ اسٹیٹ لیول پہ ہوگی. گویا ہم نے ایکسٹریمزم کو پالیسی بنا لیا, اس کو اپنی ڈائریکشن بنا لیا اور قوم کو اس کی طرف لگا دیا. اب ایکسٹریمزم پھر یہ تو ایک پولیٹیکل ایکسٹریمزم تھا, ایک آپ کہہ لیں ایک ملٹری سطح پہ ایکسٹریمزم تھا. اس کو پھر آئیڈیالوجیکل ایکسٹریمزم کیسے یہ بنا؟ وہ یہ کہ جب ہم ملیٹنٹ ایکسٹریمزم کی طرف گئے, عسکریت کی طرف گئے, اور کشمیر فتح کرنے اور دلی کے لال قلعے پہ جھنڈا سبز جھنڈا لہرانے کی باتیں ہوئیں, تو پھر اب وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتی تھیں جب تک اس کو آئیڈیالوجیکل اور ریلیجیس بینڈ نہ دیا جاتا. تو ہوا یہ کہ ہماری قیادت کو ضرورت پڑی کہ اس میں اسلام کا رنگ بھی ڈالا جائے. یہ لڑائی جو ہے حالی انڈیا کے خلاف محض کشمیر کے لیے لڑائی, یہ زیادہ دیر سسٹینیبل بھی نہیں ہوگی, یہ اتنی افیکٹو بھی نہیں ہوگی اور اتنی سپورٹ بھی نہیں مل سکے گی. لہذا انہیں ضرورت پیش آئی کہ اس میں اسلام کا نام استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ملٹری جنونیت پہلے بڑھائی گئی, اس کے بعد مذہبی جنونیت اسی کی ضرورت بن گئی. مذہبی جنونیت کے بغیر یہ معاملہ چلے گا نہیں, یہ جہاد اور یہ اس کو جہاد کا اور اسلام کا اور اس کو پکا کر دیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے بعد ہم نے آج تک یہ جو اتنے 68-69 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہیں, اس کے بعد جو ہم جتنے بھی ایکسٹریمزم کا لیول جو بڑھتا گیا اور اوپر ہی اوپر ہوتا چلا گیا, اور یہ جو پچھلے 10-12 سال قوم نے پاکستان میں دیکھے ہیں جس طرح کے وائلنٹ دیکھے ہیں, تو وہ اسی کا کلائمیکس ہے. کیونکہ ہم نے کہیں بھی ہماری لیڈرشپ نے, میں پھر کہوں گا ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کبھی بھی کہیں کھڑے ہو کر کہیں ٹھہر کر سوچا نہیں ہے کہ یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. کسی قسم کا بھی تشدد جو ہے, کسی کی جنگی جنونیت جو ہے اور یہ جو مذہبی جنونیت جو ہے, خالی جنگی جنونیت پہلے جنگی جنونیت بنایا پیدا کی, پھر مذہبی جنونیت اس کو ساتھ اٹیچ کر دی. تو یہ ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی خوشحالی کے لیے, ملک کی ایک نارمل اس کے ارتقاء و ترقی کے لیے سماجی جو ہے وہ بڑی تباہ کن ثابت ہوگی. لیکن ہم چلتے رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہیں بھی یہ نہ اپنے ماضی کو, اپنی اولین پالیسیز کو, نہ درمیان میں ہم نے جو کچھ کیا نہ اس کے بارے میں, ہماری لیڈرشپ جو ہے آج بھی نہ اس پہ کوئی بات کرتی ہے, نہ اس کے بارے میں سیکنڈ تھاٹ لینے کو تیار ہے, نہ قوم کو کوئی ایسا ڈسکورس دینے کو تیار ہے کہ سو کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی کا حصہ ہے, اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہوتا یہی ہے, قومیں تو یہی کرتی ہیں, نیا سبب. تو ایسا ہم نے مسلسل نہیں کر رہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب آپ اس
دیکھیں ایکسٹریمزم کی ایک اور بنیادی جو وجہ ہے، ایسے ڈروان ہوتی ہے نا اصل میں سلوک، یہ جب آپ اس پہ چڑھتے ہیں نا تو پھر گرتے ہی چلے جاتے ہیں، سلپ ہو گئے، سلپ ہوتے، آپ نے نیچے سے جانا ہے۔ ہوا یہ کہ جو آپ ان کو مذہبی جنونیت کی ضرورت پڑتی گئی ریاست کو پالیسیوں کی سے جو انہوں نے چلانی تھی، تو مذہبی جنونیت کو انہوں نے جو سپیس دینی شروع کر دی، جگہ دینی شروع کر دی، اسلام کے نام پہ قوانین سازی شروع ہو گئی، آئین میں تبدیلیاں کی گئیں، ٹھیک ہے، تعلیم میں کی گئیں، اور مولوی کو طاقتور کیا گیا، مولوی کو پولیٹیکل بنا دیا گیا، اور باقاعدہ اسلامی جہادی تنظیمیں بنائی گئیں، ملیٹنٹ تنظیمیں بنی اور بنائی گئی۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ ملائیت ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو تھوڑی سی سپیس دیں، پھر آپ اس سے وہ سپیس لے نہیں سکتے، آپ کو مزید دینی ہوگی، آپ اور تھوڑی سی دیں، آپ اور آگے چلو۔ ہمارے حکمرانوں کی موقع پرستی نے، ان کی خود غرضانہ پالیسیوں کی وجہ سے، یا ان کو آپ ممکن ہے مطلب ان میں یہ ویژن ہی نہیں تھا کہ کسی نیشن کو لیڈ کرنے کا، کہ انہوں نے یہ کرتے چلے گئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جناب آپ اسلام کے نام پہ کوئی بنا ہوا قانون، اس میں آپ ایک زیر اور زبر کی ترمیم آپ نہیں کر سکتے، ریاست ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ جو ہے، ہم جو ہے ایک ڈاؤن ورلڈ، ہم ایکسٹریمزم کی طرف ہم نے دیتے چلے گئے، گرتے چلے، اس کو میں دیتے نہیں کہتا، اس کو میں گرتے کہتا ہوں، ہم گرتے چلے گئے۔ تو یہ چیزیں کوئی کسی قوم کی، نیشن کی لیڈرشپ ہی ہوتی ہے، جو سچی بات ہے۔ صحیح بات۔ تو بڑا افسوس ہے جن کے ہاتھ میں یہ سارا انتظام و انصرام ہے اس ریاست کا، اس ملک کا، جو 18 کروڑ لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے اپنے ناماضی کو اسٹڈی کرتے ہیں، پیچھے کو مڑ کے دیکھتے ہیں، اور اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کو ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہے، اور نہ بدلنے کو تیار ہے۔